اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتات الجاہلیت۔ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ لیکن لفظ ہے کہ جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ امام وہ کہ جو معصوم ہو، کیونکہ روز قیامت ہمیں امام کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اور امام وہ کہ جو حجت اللہ ہوتا ہے، جو خدا کی حجت ہوتا ہے، جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی ہدایت دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ وہ خلیفہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، وہ امین اللہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی اس دین کا امین ہوتا ہے، اور وہ صاحب امر ہوتا ہے۔ جس طرح کا حکم وہ صادر فرمائے اس کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس کا قول، اس کا فعل امر کی صورت میں ہو، جسے ماننا چاہیے۔ اور اب لوگوں نے، دنیا نے امامت کو شاہی کی طرح سے تصور کر لیا تھا۔ امامت وہ لفظ ہے کہ جو قیامت تک چلے گا، اس لیے امام بھی وہ ہو کہ جو قیامت تک باقی رہے۔ بے شک دوسرے فقہ میں امام ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اور امامت کے لیے لفظ ہے کہ جس کی عصمت کبریٰ کا مالک ہو، اور اس کے ہر حکم کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میں اپنے غازی ابوالفضل العباس کی زندگی پہ نظر ڈالتی ہوں تو حقیقت میں نظر آتا ہے کہ امام کے حکم کی پیروی کیسے کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں اور میرے مولا غازی ابوالفضل العباس کی زندگی کو ہم غور کریں تو ہمیں صحیح طور سے نظر آتا ہے کہ امام کے حکم پہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے پیروی کی ہے، کتنی فرما برداری، کتنی اطاعت گزاری آپ نے دکھائی ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، آپ کے پاس صحابی بھی بیٹھے ہیں کہ اتنے میں جناب غازی ابوالفضل العباس کے بیٹے وہاں سے گزرے تو میرے مولا ایک دم کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طریقے سے گزرے، آپ پھر کھڑے ہو گئے تو صحابی کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، آپ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ اس بچے کی اتنی فرما برداری کیوں کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تو نے حق ادا نہیں کیا، تو سمجھتا نہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، کہ جس کی زندگی سے میرے بابا کی کمر مضبوط تھی، جس کی زندگی سے میری پھوپھیوں کی، بہنوں کے، ماؤں کے پردے محفوظ تھے، کہ جو راہ کوفہ و شام میں صرف ایک آواز تھی، عباس، یہ اس کا بیٹا ہے۔
اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور پھر آپ نے کہا سنو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور جو تمہارے نبی ہیں، ان کے لیے سب سے سخت وقت کون سا تھا؟ وہ وقت تھا جب جنگ احد میں ان کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، کہ آپ زار و قطار روئے تھے، اور آپ نے مدینے کی عورتوں سے بھی کہا تھا کہ میرے چچا پہ رو۔ اور پھر جناب رسول خدا پہ اس سے بھی زیادہ سخت وقت وہ تھا کہ جب آپ کے بھائی یعنی مولا علی کے بڑے بھائی جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے اور ان کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، اور ان کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، اور خداوند کریم نے ان کو ان بازوؤں کی جگہ 2 پر عطا کیے۔ تو میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی جنگ احد اور جنگ موتا سے بھی زیادہ سخت دن یوم عاشورہ میرے بابا کے لیے تھا، کہ جب ان کے اصحاب، بھتیجے، بھانجے، بیٹے شہید کر دیے گئے تھے۔ اور یہ میرا وہ چچا ہے کہ جو میں یہ کہتا ہوں اور آپ نے دعا مانگی، رحمت حق ہو میرے چچا عباس ابن علی پر کہ انہوں نے مردانگی سے مقابلہ کیا۔ ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، اور خداوند کریم نے انہیں بھی ان کے 2 ہاتھوں کے بدلے پر عنایت فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہشت میں پرواز کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام صفات میرے مولا امام زین العابدین غازی ابوالفضل عباس کی بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ غازی ابوالفضل العباس ہے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو کہ میرے حسن و حسین دونوں امام ہیں، اسی لیے ہم مولا حسن کو بھی امام حسن علیہ السلام اور مولا حسین کو یعنی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، اور ان کے امام کی جو حکم صادر کرے اس کو پورا کرنا ہے، اس کے آگے بولنا نہیں۔ جو بھی حکم دے، تو جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ یہ اگر دیکھنا ہو کہ امام کے حکم کی پیروی کیسے کرنی ہے، تو غازی ابوالفضل عباس کی زندگی پہ ہمیں نظر ڈالنی ہوتی ہے۔ میرے مولا غازی ابوالفضل عباس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے روضے پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو کہ صبح شام حاضری دیتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو کسی نے مجتہد جناب خوئی سے یہ پوچھا تھا کہ ان کو اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا اس لیے کہ عباس کے روزے پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ عباس باب المراد ہیں، باب الحوائج ہیں، اسد آل محمد ہیں، قمر بنی ہاشم ہیں، اور اس لیے ہیں کہ آپ کی 2 حسرتیں تھیں۔ ایک تو کہ میں پانی لے آؤں بچوں کے لیے، اور دوسری حسرت یہ تھی کہ میں جنگ لڑ سکوں۔ لیکن یہ دونوں حسرتیں پوری نہ ہوئیں، اور خداوند کریم نے آپ کو باب الحوائج بنا دیا ہے کہ اب جو بھی تمہارے در پہ آئے گا اپنی حاجت لے کے، وہ ساری حاجتیں اس کی پوری ہوں گی۔ یہ میرے مولا جب کربلا آئے ہیں تو آپ نے دریائے فرات کے کنارے آپ نے خیمے لگائے ہیں۔ دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی ہے، گرمی شدید ہے، لیکن دریا کے کنارے خیمے لگے تو بچے خوش ہیں۔ اونا محمد کہتے ہیں محمد کتنی اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور جناب عباس علیہ السلام نے سب سے پہلے مولا حسین کا خیمہ لگایا، اور مولا حسین کے خیمے کے ساتھ آپ نے جناب زینب بی بی کا خیمہ لگایا۔
آپ باتیں کر رہے ہیں، خیمے لگا چکے ہیں کہ اتنے میں شمر کا قافلہ جب آیا ہے، اتنی دھول اڑی کہ چاروں طرف سے نظر نہیں آ رہا تھا گھوڑوں کے ٹاپوں سے. اور پھر ایک دم شمر کے فوجی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے خیمے جو ہیں دریا کے کنارے لگانے ہیں، اور تم فوراً ان کو یہاں سے خیموں کو اکھاڑ دو. بس اس بات کا سننا تھا کہ غازی کو چلا لگ گیا. اپنی آستینیں پلٹ دیں، تلوار نیام سے باہر نکال لی. اب ادھر یزیدی فوج کھڑی ہے اور ادھر عباس کھڑے ہیں، اور اتنے غصے میں ہیں کہ آپ کی ایک پہچان تھی کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اور کن پٹی کی رگیں کھڑی ہو جاتی تھیں، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا آپ کا، ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا. ایک شور اٹھا، ایک بحث ہوئی، اور غازی لکیر کھینچ کے تلوار کو نیام سے باہر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کس کی ماں نے اس کو ایسا دودھ پلایا ہے کہ جو اس لکیر کو پار کر سکے. جاؤ، میں علی کا شیر تم سے یہ کہتا ہوں. ہم کہتے ہیں اسد آل محمد آپ کا لقب ہے. جس کی ہمت ہے، جرت ہے، آئے اور اس لکیر کو پار کر سکے. اور اس وقت اتنا جلال تھا، اتنی ہیبت تھی میرے غازی کی کہ کہتے ہیں کہ ایک سناٹا تھا، ایسے ہی سناٹا کہ جس گھوڑے کی ٹانگ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی، جس کی آنکھیں کھلی تھی کھلی کی کھلی تھیں. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی جواب دے سکے. اور اس سناٹے کی آواز جب مولا حسین کے خیمے تک پہنچی تو آپ فوراً ہی بہن زینب کے پاس آئے، بہن زینب کے خیمے میں آئے. بہن نے دیکھا بھائی کے چہرے پہ پریشانی ہے، اور زینب بہن وہ تو کبھی مولا حسین کے چہرے پہ پریشانی دیکھ ہی نہیں سکتی تھی. کہا کیا بات ہے بھیا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو کہا بہن تم کچھ آوازیں سن رہی ہو؟ آپ نے کہا کہ ہاں، کچھ شور کی آواز آ رہی ہے. اماں فضا کیا بات ہے؟ بی بی نے پردہ اٹھایا تو مولا حسین نے کہا میں بتاتا ہوں. تیرے شیر کو بہن غصہ آ گیا ہے. تو کہا بھیا وہ آپ کا فرما بردار ہے، آپ حکم بھیجیں وہ واپس آ جائے گا. کہا بہن زینب یہ مدینہ نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے. تم جانتی ہو نا وہ وقت یاد ہے کہ جب بیعت کے لیے ہمیں بلایا تھا، اور جب میں مدینے میں بیعت کے لیے گیا تھا تو تم نے میرے ساتھ یہ 18 جوان بنی ہاشم کو بھیجا تھا، اور اس میں عباس سب سے آگے تھے. اور جب میں گیا تو جو گورنر نے جب یہ بات کی تھی کہ تم یزید کی بیعت کرو، اور میں نے منع کر دیا تھا، تو گورنر کی پشت پر مروان بیٹھا تھا، اور اس نے جب میں وہاں سے اٹھ کے آنے لگا تو مروان نے یہ کہا تھا کہ حسین زندہ جا رہا ہے، حکم دے جلات کو کہ انہیں قتل کر دے، انہیں یہاں سے بچ کے نہیں جانا چاہیے. تو میرے مولا کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے کہا تھا ابن زرقا اور نیلی آنکھ والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا؟ اور میری آواز بلند ہو گئی تھی. تو جانتی ہے زینب، ان 18 جوانان ہاشمی نے یہ آواز سن لی اور
اس آواز کو سن کر سب سے پہلے کون آگے آیا تھا اور کس طریقے سے آیا، کس انداز سے آیا تھا کہ عباس نے دروازے پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا اور اس دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ علی کا بیٹا ہے میرا بھائی، پیروں میں اس کی وہی قوتیں ہیں۔ اس نے ایک پاؤں مارا اور دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جب وہ اندر داخل ہوا تھا، ابھی میرے مولا حسین اپنے بھائی کی فضائل بیان کر رہے ہیں، کس خوبصورتی سے، کس پیارے انداز سے۔ میرا مولا تو خود اتنا دلیر ہے، وہ اپنے شیر کی کس طرح سے صفات بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ عباس ان 18 جوانوں کا سردار تھا نا، تو 18 جوانوں کی تلواریں نیام سے باہر چمکتی ہوئی تھی، اور ہر ایک کی آواز تھی، مولا جلدی بتائیں کس نے بے ادبی کی ہے، کس نے گستاخی کی ہے۔ اور عباس کا چہرہ سرخ تھا اور نزدیک آ کے ایک ہی بات کی تھی، مولا آپ میرے امام ہیں، مولا غلام کی موجودگی میں کس نے گستاخی کی ہے، کس نے آپ کی ساتھ بے ادبی کی ہے، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، کس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی ہے۔ اور سارے ہاشمی خاندان بار بار کہہ رہا تھا، جلدی بتائیے، جلدی بتائیے کس نے گستاخی کی ہے۔ تو زینب بہن، میں نے اس وقت عباس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھے تھے، اس کے چہرے کو بلند کر کے کہا تھا، وہ عباس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی نہیں دیکھتا، میرے چہرے پہ کبھی نظر نہیں ڈالتا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا علی سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، میرے بھائی ابھی نہیں، کربلا۔ عباس نے اپنی تلوار میان میں ڈال لی تھی۔ اور بہن، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کربلا آ رہے تھے تو راستے میں حور نے ہمارا راستہ روکا، ہم نے پانی پلایا، اور جب میں نے اپنے گھوڑے کی لگام دوسرے راستے کی طرف موڑی تھی تو فوراً ہی حور سامنے آ گیا، اور اس نے لجام فرض ہاتھ ڈالا تھا، اور ایک سید کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا، اے حور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حور نے کہا تھا کہ آپ نے میرا نام ماں کا نام لیا، مگر میں تو آپ کی ماں کا نام وضو کر کے لے سکتا ہوں۔ اور بس یہ میری اونچی آواز عباس نے سنی تھی، تو عباس جو ابھی پانی پلا رہا تھا جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نزدیک آیا اور کہا، مولا کیا ہوا، کس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی ہے؟ اور تلوار نے ہم سے باہر نکال لی تھی۔ حور، میرے امام کے ساتھ، میرے مولا کے ساتھ گستاخی مت کرنا۔ تو اس وقت بھی میں نے اپنے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، نا میرے بھائی، یہاں نہیں، کربلا، ہم نے کربلا جانا ہے۔ یہ وہ میرا مولا غازی ابوالفضل العباس ہے کہ جو مظہر العجائب کا بیٹا ہے، اور وہ بھائی ہے جو اپنے آپ کو بھائی کہلانے، کیونکہ ماں کی تربیت یہ ہے، آقا اور مولا کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں بولتے، کیونکہ وقت کے امام حسین علیہ السلام ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی رہے، ویسے ہی
جناب عباس امام حسن و حسین کے ساتھ رہے۔ جب کسی کو خط لکھنا ہو تو کاتب عباس، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بولنے والے عباس، اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہے تو پیغمبر عباس، اور کربلا کے میدان میں حسین کے بچوں کو بہلانے والے عباس، بیویوں کا سہارا عباس۔ کربلا کے میدان میں جتنی بیویاں ہیں ان سب کو یہ اطمینان تھا کہ عباس زندہ ہے، کس کی مجال ہے ہماری چادروں کو چادر کی طرف دیکھ بھی سکے۔ تو وہ میری بیوی سے میرے مولا حسین کہہ رہے ہیں، لیکن زینب بہن آج تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیسے روکوں عباس کو؟ اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ عباس کربلا میں، اور آج عباس کربلا میں ہے، اور آپ دیکھیں اس کی کیا حالت ہے۔ اور بی بی نے دیکھا کہ عباس کے چہرہ سرخ ہے اور آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، نیام سے باہر تلوار ہے۔ تو میرے مولا کہتے ہیں کیسے روکوں اسے، بہت مشکل ہے۔ میری بی بی زینب نے بھائی کی طرف دیکھا، بھیا بہت پریشان ہے، بہن ہم نے تو جنگ کرنی نہیں ہے، عباس کو کیسے بلاؤں؟ کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئیں کہ اب کچھ نہیں بولیں گے حسین۔ آپ نے اماں فضہ سے کہا، اماں فضہ جا میرے اسد آل محمد کو بلا کر لا۔ جب یہ بات جناب فضہ نے سنی تو جناب فضہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا ہی تھا۔ عباس تو وہ ہیں کہ جن کی نظریں حفاظت خیمہ زینب کے پر تھیں، کہ کسی کی نظر خیمے کے پردے پہ بھی نہ پڑے۔ پردہ ہلتا ہوا دیکھا، جناب فضہ کو دیکھا، جان گئے کہ آقا ذاتی نے کوئی پیغام دیا ہے۔ بس بالکل ایسے کہ جیسے ایک فرما بردار بچہ ہوتا ہے۔ آستینیں سیدھی کی، نیام میں تلوار ڈالی، پسینہ پوچھا، اور تھوڑی دیر کو ظاہر ہے جوش میں تھے، خیمے کے نزدیک آ کر کچھ دیر کھڑے ہو گئے، سانس کو بحال کیا، اور پھر خیمے کے در پہ جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، کہاں ابھی وہ جلال تھا اور کہاں اب یہ ادب ہے، آ کر آواز دیتے ہیں، اماں فضہ میں حاضر ہوں، آقا زادی سے کہو کیا بات ہے۔ بی بی زینب نے خیمے میں بلایا، بھائی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا، اے یوسف آل محمد، اے اسد آل محمد، اے قمر بنی ہاشم، تو سلامت رہے میرے بھائی۔ لیکن عباس یہ خیمے دریا سے ہٹا لے۔ کہا آقا کا حکم ہے۔ مولا حسین خاموش ہیں۔ کہا ہاں عباس بھیا، تیرے مولا کا نہیں، تیرے بھائی کا، تیرے مولا کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے تیرے، اگر تو آقا کہتا ہے تو تیرے آقا کا حکم ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک عباس جیسی ہستی جو اس کو کہہ کر آئی ہے کہ کس کی ہمت ہے کہ اس لکیر کو عبور کر سکے، یہ ایک دعویٰ تھا
اپنے بھروسہ تھا تلوار پہ، اور پھر مولا جو آج تک کہتے آ رہے تھے کہ کربلا کربلا، تو یہ یقین تھا کہ یہ کربلا ہے، مولا نہیں روکیں گے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، امام وقت کا کہنا مانا اور خاموشی کے ساتھ باہر آئے اور آ کے خیمے کی ڈوریاں کھولنے لگے۔ جانتے ہیں حسین بھائی کا دل بہت ٹوٹا ہے، باہر آئے، عباس کو سینے سے لگایا، دیکھو میری طرف عباس، خاصی عباس کی نظریں جھکی ہیں، میرے بھائی پریشان مت ہونا، جو کچھ مشیت ازدی میں ہے میں وہ کہہ رہا ہوں۔ عباس نے کوئی بات نہیں کی، کہا جو حکم مولا، جو حکم آقا، جو حکم میرے امام، آپ کا ایسا ہی حکم ہے تو ایسے ہی صحیح۔ بس آپ نے فراز سے خیمے ہٹا دیے۔ میں کہتی ہوں ہزار جانیں قربان میرے مولا، امام کو کیسے امام مانتے ہیں، اس کے حکم کو کیسے مانتے ہیں۔ واقعی میرے مولا غازی عباس، کہاں گیا وہ جلال، کہاں گئے وہ الفاظ، امام کا حکم تھا، دریا سے خیمے ہٹا دیے۔ اور جب انہوں نے پانی بند کیا تھا نا، تو اس وقت 7 محرم کو اب عباس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ میرا مولا مجھے حکم دے تو میں انہیں وہ سبق سکھاؤں کہ پانی کیسے بند کیا جاتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں، دلیر بھی ہیں، شیر بھی ہیں، جرت ہے، اور آپ کو جنگ کرنا بھی مولا علی نے سکھایا ہے، لیکن خاموش، کچھ نہیں، بس حسین کے قدموں پہ نظریں رہتی ہیں کہ حکم دیں مجھے، میں انہیں بتاؤں کہ انہوں نے پانی کیسے بند کیا ہے۔ اور میرے مولا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس حوصلے میں رہنا، عباس جوش میں نہیں آنا۔ اس طرح 9 محرم آ گئی، خیموں میں پانی نہیں ہے، آلتش کی آوازیں ہیں، میرا مولا تڑپ رہا ہے، ان کی آوازیں سن سن کر تڑپ رہا ہے۔ فوجیں بڑھنا شروع ہو گئیں، دستے پہ دستے آنے لگے، فوجوں پر فوجیں آنے لگیں، اور جب ہر طرف سے فوج ہی فوج تھی تو میرے مولا عباس مولا حسین کے قریب گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے کہتے ہیں میرے مولا بڑے درد سے، میرے مولا یہ فوجیں آ رہی ہیں۔ حسرت یہ تھی کہ مولا کہہ دیں جاؤ عباس ان فوجوں کو روک دو، بس اتنی ہی اجازت تو چاہیے تھی اپنے امام سے۔ پھر دل میں حسرت ہے کہ بس ایک دفعہ میرا مولا، میرا امام مجھے اجازت دے دے، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ اور اسی طرح شب عاشور آ گئی، اس حسرت میں ہے، اور مولا کہتے ہیں نہیں عباس ابھی نہیں۔ پھر دستے آ رہے ہیں، پھر فوج آ رہی ہے، پھر کہے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب مولا حسین جس کرسی پہ بیٹھے ہیں ایک دم اٹھے، عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانگو۔ میں یہ کہتی ہوں کہ غازی عباس ایسا
ایسا اطاعت گزار امام کا ہونا آپ جیسا ہی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میرے مولا غازی عباس کی یہ دل میں حسرت اور خواہش بڑھتی جا رہی ہے بچوں کی پیاس کی آوازیں سن کے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیں، میں جاؤں اور میں پانی لے کر آؤں۔ مولا کہہ رہے ہیں سینے سے لگا کر، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جاؤ عباس، ان سے ایک رات کی مہلت مانگو۔ ان یزیدیوں سے اور عباس مہلت مانگے؟ عباس تو اس حسرت میں ہے کہ مولا اجازت دیں میں ان سے جنگ کروں۔ یہ سننا تھا۔ مولا مہلت مانگوں؟ مولا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مولا میں مہلت مانگوں اور ان سے؟ اب میرے مولا حسین نے اس وقت کہا مجھے امام وقت مانتے ہو نا عباس؟ جی آقا، تو میں امام وقت ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جاؤ مہلت مانگو۔ علی کا بیٹا اس دشمن سے مہلت مانگے؟ کمر پکڑ کے چلے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین مولا عباس کے قدموں کو جکڑ رہی ہے، پکڑ رہی ہے، قدم اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ گھوڑے کے قریب پہنچے کہ مولا نے حکم دیا ہے جانا ہے، چاہے جانے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن حکم امام ہے، اور وہ بھی ان سے مہلت مانگوں۔ بار بار یہ سوچتے ہیں میرے مولا میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن ان سے مہلت مانگنا بہت مشکل ہے۔ جب مولا عباس گھوڑے کی طرف بڑھ رہے تھے نا، سر نیچے ڈالے ہوئے جیسے سوچتے جا رہے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہوا ہوا تھا، میں ان سے مہلت مانگوں جنہوں نے ہمارے بچوں کو پیاسا رکھا ہوا ہے، لیکن مولا کے آگے کچھ بول نہیں سکے۔ اور مولا حسین جانتے ہیں نا عباس کی حالت کو، تو فوراً ہی حبیب اور زہیر کو اپنے نزدیک بلایا۔ حبیب نزدیک آئے تو کہا حبیب دیکھو میرا عباس جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہنا، بس میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر اور زہر ساتھ ساتھ گئے۔ جب غازی عباس کو آتے دیکھا تو یزیدی فوج کے قدم رک گئے۔ اب جناب غازی عباس نے جناب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا اور کہا چچا حبیب مہلت والی بات میری زبان سے نہیں نکلتی، آپ مہلت مانگ لینا ان سے، مجھ سے نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ چچا سے آپ ان یزیدیوں سے کہہ دیں، آپ شمر سے کہہ دیں نا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ بار بار دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ میری زبان سے یہ لفظ نہیں نکل رہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر اور یہ جناب زہیر جانتے ہیں کہ عباس کی اس وقت زبان سے یہ لفظ نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن دونوں کہتے ہیں عباس ہم یہ مہلت والا جملہ بول تو دیں لیکن حکم امام تو تمہارے لیے ہے، تم نے مہلت مانگنی ہے۔ یہ کون سی تربیت کر رہے ہیں میرے مولا حسین؟ آپ دیکھیں غازی عباس کی، آپ کے جوش کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ جب بچپن سے آپ نے کربلا کا نام سنا ہے، کربلا کی تیاری سنی ہے اور اب کربلا میں ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، اس شدت کو کم کرنے کے لیے میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ مہلت مانگیں۔ دونوں نے کہہ دیا نہیں عباس مولا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو پھر ایک دم کہا آپ دونوں میرے ساتھ رہنا،
لفظ مہلت میری زبان سے نکل نہیں سکتا۔ قریب گئے یزیدی فوج کے، بڑی مشکل سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے مولا نے ایک رات کی، آگے لفظ ادا نہیں ہو رہا ہے، بس صرف میرے مولا نے ایک رات کی۔ یہ لفظ آپ نے کہا تو جناب حبیب ابن مظاہر نے فوراً کہا، کیونکہ جانتے ہیں کہ عباس کا ایسا لگ رہا تھا جس سے سانس اٹک رہی ہے، سینے میں سانس رکا ہوا ہے، ادا نہیں ہو رہا ہے جملہ۔ تو فوراً حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں غازی عباس کی حالت کو، کہا جیسے ہی غازی نے کہا میرے مولا نے ایک رات کی، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا مہلت مانگی ہے، اور پھر کہا مہلت مانگی ہے ایک رات کی۔ اور جب واپس چلنے لگے تو حبیب ابن مظاہر اور زہیر باتیں کرنے لگے، اور حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں زہیر تمہیں معلوم ہے کہ جب عباس کی ماں سے مولا علی نے شادی کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے پوچھا کیا کہا تھا، اور غازی عباس کا گھوڑا بیچ میں ہے۔ حبیب کہتے ہیں تو مولا علی نے کہا تھا کہ اس خاتون سے جو میرا بیٹا پیدا ہوگا وہ میری شجاعت کا وارث بنے گا، شجاع ہوگا، دلیر ہوگا، بہادر ہوگا، اسد ہوگا۔ یہ جملے غازی نے سن لیے اور ایک انگڑائی لی تو ابا کے پن ٹوٹ گئے، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں، اور ایک دم مڑ کے دیکھا انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اور کہا چچا حبیب اور چچا زہیر، میرے باپ کا فرمان یاد دلا کر مجھے جوش میں نہ لاؤ، میں یہیں کھڑا ہوا ہوں، وہ سامنے فوج میں جو سامنے فوج ہے، بس صرف جا کے میرے آقا، میرے مولا، میرے شہنشاہ سے، میرے شہنشاہ حسین سے مجھے اجازت دلا دو، اگر شام ہونے سے پہلے کوفہ کے دارالعمارہ پر میں اپنے مولا حسین کا پرچم نہ لہرا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ لوگ خیموں کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی مولا حسین جلدی سے دوڑے اور دوڑ کے کہتے ہیں کس نے میرے شیر کو جوش دلا دیا؟ عباس جوش میں نہ آؤ، عباس آؤ، گھوڑے سے نیچے اترو، غصے میں نہ آؤ۔ اور اتنے میں جناب فضا خیمے سے آئیں اور کہنے لگی عباس تجھے بی بی زینب نے خیمے میں بلایا ہے۔ اور جب آپ خیمے میں گئے کس طریقے سے حسین کا وہ یوسف تھا، زینب کا حسین ترین بھائی تھا۔ میرے مولا عباس اتنے حسین تھے کہ چاہے 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، آپ جب نکلتے تھے تو آپ کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی آپ کی پیشانی سے کہ لوگ کہتے تھے کہ عباس باہر آ گئے ہیں گھر سے۔ اور چنگے صفین میں میرے مولا علی نے آپ کو قمر بنی ہاشم کا بھی لقب دیا تھا۔ جب آپ خیمے میں پہنچے تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کربلا میں سارے یوسف جمع ہو جاتے اور اس یوسف حسین کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیتے۔ اور وہ صبر، ایک شجاع کا صبر کرنا، جوش کی حالت میں اپنے آپ کو اس حد تک کنٹرول کرنا کہ بالکل خاموش ہو جانا، بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ عباس
اس طریقے سے کہ جب روز عاشور ہوئی، جب اون محمد کی لاشیں آئے تو یہ کہا تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے، بس میرا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ اور جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے مولا حسین کے ساتھ اکٹھے کر رہے تھے تو تب بھی یہ کہہ رہے تھے میرا قاسم زندہ تھا اور تم نے گھوڑے دوڑا دیے، بس میرا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دے۔ اور میرا غازی وہ غازی کہ جس کے اپنے بھائی مارے گئے، جس کا قاسم مارا گیا، جس کا اونا محمد مارے گئے، تو صرف اس انتظار میں ہے کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دیں اور میرے جو یہ بچے پیاسے ہیں میں ان کے لیے پانی لے آؤں۔ لیکن ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی۔ میرے مولا غازی ابو الفضل العباس مولا کے خیمے میں آئے اور آ کے کہا مولا اجازت دے دیں۔ میرے مولا نے، کتنا زخمی ہے میرا مولا حسین، کتنے تڑپے ہوں گے آپ جب اونا محمد کی لاشیں لائے ہوں گے، کتنا تڑپا میرا مولا حسین جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے، کتنا مجبور ہے میرا مولا حسین جب صحابہ کی لاشیں اٹھا کر لائیں۔ عباس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہا عباس جوان بھائی زور کمر ہوتا ہے اور تو میری فوج کا علمدار ہے، کیسے مرنے کی اجازت دے دی؟ مولا عباس نے حسرت سے کبھی دائیں نظر ڈالی، کبھی بائیں نظر ڈالی اور پھر کہا مولا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے مولا حسین نے کہا عباس یہ بہنوں کو دیکھ رہا ہے تو ان کی آس ہے، ان کو ایک یقین ہے کہ عباس زندہ ہے۔ میرے مولا عباس خاموشی سے باہر نکلے اور جب آپ باہر نکلے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ بچے تعداد میں تو 48 کہتے ہیں لوگ، خیمے کے در پہ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں اور سامنے سکینہ کھڑی ہے۔ جیسے ہی غازی عباس کو دیکھا سب بچوں نے گھیرا ڈال لیا، سکینہ نزدیک آ گئی اور غازی ابو الفضل العباس اس وقت جب سکینہ کو دیکھا گرم ریت کے ٹیلے پر دونوں گھٹنے جھکا کر بی بی سکینہ سے کہا سکینہ بابا سے اجازت تو لے دے، میرے مولا ہے مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ جناب سکینہ اور غازی عباس وہاں پہنچے جہاں مولا حسین بیٹھے تھے۔ جیسے ہی سکینہ کو دیکھا فوراً مولا حسین سمجھ گئے اور کہا سکینہ چچا کو جنگ کے لیے بھیجنا چاہتی ہے، پانی لانے کے لیے بھیجنا چاہتی ہے، لیکن سکینہ تو اپنے علی اصغر کے لیے پانی کے لیے بھیج رہی ہے، میرا 32 سال کا کڑیل جوان بھائی ہے۔ سکینہ بہت یاد کرے گی چچا کو۔ جاؤ عباس بہن زینب سے اجازت لو۔ میرے مولا گئے
بی بی زینب نے بھائی کا ماتھا چوما اور کہا عباس آج یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ جب بابا علی نے مجھے کہا تھا کہ زینب ایک دن ہوگا تیرے بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، تو میں نے کہا جس کے 18 بھائی ہوں کس کی مجال ہے جس کا شیر سا عباس بھائی۔ جائے عباس پانی لے آ۔ میرے مولا عباس نے خود پہنی، ذرا پہنی، اور جب تیار ہو کے آئے تلوار لی، مولا حسین نے دیکھا، نزدیک آئے اور کہا نہیں عباس ذرا نہیں پہننی، تلوار لے کے نہیں جانی۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جس کے لیے بچپن سے آج تک اور صبح سے شام ہو گئی یہ وقت ہو گیا تھا مولا غازی عباس کہ میں ان یزیدیوں کو بتاؤں گا میرا مولا کا بھائی سلامت ہے، اس کا غلام سلامت ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کرنی۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے مولا، اور خدا کی قسم میرے مولا اس گرم ریت پر دونوں گھٹنے جھکا کر سکینہ کے آگے بیٹھے اور کہتے سکینہ اپنے ہاتھوں سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال دے۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے مشک گلے میں ڈالی تو بس مولا حسین کرسی پر بیٹھ کے اور بس ایک ہی بات کی، عباس جاؤ پانی لانے کی سبیل کرو۔ میرے مولا نے تلوار وہیں چھوڑی اور روانہ ہوئے، اور جناب فضا سکینہ کو در پہ لے کے کھڑی ہیں، تو بار بار بی بی سکینہ کہتی ہیں بچوں رونا نہیں، میرے چچا پانی لینے گئے، عباس قاضی گئے، 20,000 سے مقابلہ کرا، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر پھینکتے ہوئے، قلب لشکر سے گزرتے ہوئے علی کا شیر بیٹا علی بن کے گزر گئے۔ اور بی بی فضا نے کہا بیبیوں دیکھو عباس کتنی دلیری سے جا رہا ہے۔ میرے مولا نے مشق بھری اور مولا حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم فوجوں میں نظر آ رہا ہے۔ ایک دم دیکھا کہ وہ دائیں سے بائیں اور پھر وہ بائیں سے دائیں ہوا اور علم جھک گیا۔ بس میرے مولا حسین کرسی سے ایک دم کھڑے ہوئے اور کہا بہن زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں کہتی ہوں مولا نے مشق کو کیسے سنبھالا، کیسے لے کر آئے ہوں گے۔ جب غازی عباس آ رہے تھے تو ظالموں نے تیر مارنے شروع کر دیے تھے، اور اس طریقے سے آپ کے بازو قلم کیے، اور پھر جب آپ کے سر پہ گرز مارا، آپ کو ایک فکر تھی کہ مشق کو میں کسی طریقے سے سکینہ تک پہنچا دوں۔ آپ نے مشق پہلے دھات میں پکڑی، پھر مشق کو آگے زین پر رکھا، زین پر رکھ کر اپنا سینہ مشق کے اوپر رکھا، اور مشق کو سینے سے دبا کر میدان سے آ رہے تھے، جتنے تیر آ رہے تھے، جو مشق کی طرف تیر آیا کوئی پسلیوں میں لگا،
لیکن ایک تیر آ کر مشق میں لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ پانی مشق سے بہہ رہا تھا اور بس عباس نے دوبارہ نہر کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور مولا حسین جب بھائی کے پاس پہنچے ہیں اور وہ کربلا کی گرد میں اٹا ہوا زخمی عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، تو ایک ہی الفاظ تھے غازی عباس کے، مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، مولا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں کہتی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی۔ آج بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، تیر نکالا اور کہا، بھیا عباس، تو ہمیشہ میرے فرما برداری تو نے کی ہے، اطاعت گزاری کی ہے، امام کہتا ہے، مولا مانتا ہے، آج مجھے بھائی کہہ دے۔ تو مولا حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں، آقا میری ماں نے کہا تھا تو غلام ہے، یہ امام ہے اور تو غلام ہے۔ تو سرے عباس سے ایک آواز آئی، عباس تو مجھ فاطمہ کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے عباس، یہ حسین کو بھائی کہہ دے۔ میرے مولا عباس علیہ السلام نے اس وقت کہا، میرا پیاسا بھائی حسین، میرا مظلوم بھائی حسین۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دیں۔ میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ اے میرے مولا بی بی فاطمہ الزہرا اس پرسے کو قبول کر لینا، اس ذکر کو قبول کر لینا، اور روز محشر ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں امام کی معرفت عطا کر، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔